السلام علیکم 10 کلاس، امید ہے کہ بیٹا آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 10 تھا، ڈیٹ ہے 10 جولائی، اور آج ہم نے جو ہے وہ آپ کے پنجاب کریکولم کی طرف سے جو آپ کا ایک ایڈیشنل لیسن تھا گیت بہادر بچے، ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا۔ ہم نے اس کے شعر نمبر 1، 2 اور اس کے شاعر کا تعارف پڑھا تھا۔ آج ہم نے اس کے شعر نمبر 3 اور 4 کو پڑھنا ہے۔ شعر نمبر 3 ہے: کلیاں دل کی کھل جائیں گی، باد صبا اٹھلائے گی۔ کلیاں دل کی کھل جائیں گی، باد صبا اٹھلائے گی، فصل بہار ہے آنے والی، دیکھتے ہیں آثار ہمیں دکھتے ہیں آثار ہمیں۔ یہاں پہ کلیاں یعنی کہ انکھلے پھول، باد صبا صبح سورج جو طلوع ہونے والی صبح سورج سے طلوع ہونے سے پہلے جو چلنے والی ہوا ہے ٹھنڈی، وہ فصل بہار، بہار کا موسم، اور دکھتے ہیں یعنی کہ نظر آتے ہیں آثار، نشانیاں۔ اب یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ دل کے چمن میں کلیاں کھل کر گلاب کی صورت اختیار کر لیں گی۔ صبح جب ٹھنڈی ہوا چلے گی تو وہ ان کھلے ہوئے جو گلابوں کے ساتھ اٹکلیاں کرتے اور شرارتیں کرتے گزر جائے گی، کیونکہ اس ہوا کی تو عادت بن گئی ہے، بقول شاعر آتے جاتے مستی کرنا، پھولوں پہ جو پھپتی کرنا۔ دوسرے مضمون کی اگر بات کریں تو یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی ایسی نشانیاں دکھائی دے رہی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بہار کا موسم آنے والا ہے، پھول جو ہے وہ پھر کھلنے والے ہیں، پھول جو ہیں وہ پھر مسکرائیں گے، دلوں کو خوش کریں گے، سانسوں میں مہک بن کے اتر جائیں گے، اور آنکھوں میں عکس بن کر جو ہے وہ گھل جائیں گے۔ اصل میں شاعر جو ہے وہ ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دل کی وادی میں جب پھول کھلتے ہیں تو پورے جسم میں بہار کا عالم ہوتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ اپنے جوبن پہ دکھائی دیتی ہے، فصل بہار کا لطف جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے، آنکھوں کو راحت اور دل کو چین مل جاتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے دلوں میں، اگر دوبارہ سے بات کریں کہ ہمارے دلوں میں امید بہار کی جو سوروں میں جو کلیاں نمودار ہو چکی ہیں وہ بہار کی آمد کے ساتھ کھل جائیں گی اور گلاب کی صورت جو ہے وہ اختیار کر لیں گی، اور صبح کی جو ٹھنڈی ہوا ہے وہ ان کلیوں کے ساتھ شرارتیں کرتے ہوئے شوخی اور ناز سے چلیں گی۔ بہار کا موسم آنے والا ہے کیونکہ بہار کی آمد سے ساری نشانیاں ہمارے نگاہوں کے سامنے ٹھہری ہوئی ہیں۔ تو یہ شعر نمبر 3 تھا۔ شعر نمبر 4 ہے آپ کے پاس: چمن کی مٹی کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے، اس کا ایک ایک صحرا آخر کرنا ہے گلزار ہمیں۔ صحن چمن یعنی کہ باغ کا صحن، اور سینچیں گے آبیاری کریں گے یعنی کہ پانی دیں گے۔ صحرا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ریتیلے علاقے کو کہا جاتا ہے، اور گلزار یعنی کہ ہرا بھرا باغ۔ اب یہاں پہ بات کریں تو پہلے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں خاک وطن سے پیار ہے اور ہم اپنے گلشن کے پودوں کو اپنے خون سے جو ہے وہ خوراک مہیا کریں گے۔ بیسیکلی تو پودوں کو پانی دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہم ان پودوں کو، ان گلشن کے پودوں کو اپنے خون جو ہے وہ مہیا کریں گے، اس گلشن کی دیکھ بھال کریں گے، اس گلشن کے تحفظ کے لیے سب کچھ نشاور کر دیں گے، تن من اور دھن قربان کر دیں گے۔ گلشن سے مراد صحن مراد یعنی کہ وطن کے میدان اور آنگن، ٹھیک ہو گیا۔ پھر یہاں پہ کہ تن من دھن جو ہے وہ قربان کر دیں گے، کیونکہ ہم نے وعدہ اپنے خالق سے کر رکھا ہے کہ خونے دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب۔ خونے دل دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اب دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں پیارے وطن زمین سے اس قدر پیار ہے کہ ہم اسے سرسبز و شاداب دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے صحراؤں کو گلزار میں بدلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اور کی بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنانے کا عزم رکھتے ہیں، اس کے خارزاروں کو گلزاروں میں بدلنا ہے۔ اسی زمین سے ہم نے گلاب پیدا کرنے ہیں اور اسی زمین کے سینے سے ہم نے سونا نکالنا ہے۔ اصل میں شاعر ہمیں یہ پیغام دے رہے تھے، اپنی ارض پاک سے پیار کرو، یعنی کہ اپنے وطن سے، اپنی دھرتی سے پیار کرو، اسی زمین نے تمہیں مرنے کے بعد پناہ دینی ہے، اور اسی سے تم پیار کرو گے تو یہ تم سے پیار کرے گی، اس پہ گلزار پیدا کرو تو یہ زمین قبر میں تمہارے لیے گلزار بن جائے گی۔ جیسے کہ بقول شاعر ہے کہ گلزار جنت کی آشا جو ہو پیدا دل میں ساجد، گلزار جنت کی آشا جو ہو پیدا دل میں ساجد،
درد دل پیدا کر دو تم ہر انسان کے مردہ دل میں۔ تو یہ شعر نمبر 3 اور 4 کی ہم نے تشریح کی ہے۔ پتہ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم جو ہے وہ اس کے شعر نمبر 5 اور 6 کی تشریح کریں گے۔ آپ نے جو ہے ان چاروں اشعارات کی تشریحات کو یاد کرنا ہے اور ساتھ ساتھ شاعر کے تعارف کو بھی یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔